السلام علیکم۔ آج کی میری یہ ویڈیو عید کے خوبصورت دن، دو محبت کرنے والوں کے ایک ہو جانے کی خوبصورت داستان ہے۔ وہ روتے ہوئے کلاس روم سے نکلی تھی، آنکھوں سے بہتے سیل روانے نظر دھندلاتی۔ اسے تو یہ بھی احساس نہ رہا تھا آس پاس سے گزرتے اسٹوڈنٹس کتنی حیرانی سے اسے یوں روتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ یوں ہی تیز تیز چلتی کیمپس کے درمیان بہتی نہر کے کنارے آ بیٹھی۔ دل کا غبار دھلا تو دوپٹے کے پلو سے چہرہ رگڑ کر پہنچ دیا۔ اس کے گمان تک میں نہ تھا جس نئی ٹیچر کی وجاہت اور پرسنالٹی کی اس کی فرینڈز نے تعریفیں کر کر کے اس کے کان کھا لیے تھے، وہ کوئی اور نہیں، وہی ستمگر ہوگا۔ کبھی اس کا سامنا کتنا اہم تھا، کیا دل کو نئی سروں میں دھڑکانے والا، اور اب کاش یہ سامنا ہی نہ ہوا ہوتا۔ اس نے انتہائی دل شکستگی سے سوچا تھا۔ خشک پتوں پہ قدموں کی چاپ ابھری، مگر وہ سر جھکائے اسی طرح بیٹھی رہی۔ لاریب، بانوز بھاری شناسہ آواز پہ وہ ٹھٹک کر مڑی اور اسے تمام تر وجاہتوں کے ہمراہ روبرو پا کے ساکن ہو گئی۔ آنکھوں میں ایک بار پھر آنسوؤں نے دھندلاہٹ بھر دی، مگر اگلے ہی لمحے وہ اٹھی تھی اور کترا کر نکل جانا چاہتی تھی کہ اس کا ارادہ بھانپتے ہوئے ہی وہ سرت سے اس کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیا۔ وٹ نانسنس مصطفیٰ خان، ہٹیے، جانے دیجیے مجھے۔ مصطفیٰ خان نے اس کی ناک اور آنکھوں میں اتری سرخی کو بغور دیکھا اور نرمی سے بولا تھا، تو کیا تم بھی خفا ہو؟ اس کا لہجہ شاکی تھا۔ میں بھی؟ وٹ ڈو یو مین مصطفیٰ خان صاحب، میرا آپ سے تعلق کیا ہے؟ اس کا لہجہ زہرخند ہو گیا۔ مصطفیٰ خان نے تڑپ کر مضطرب نظروں سے اسے دیکھا۔ میں کزن ہوں تمہارا، اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں ہے مصطفیٰ خان ہمارے بیچ۔ جبھی تو آپ اتنی سہولت، اتنی آسانی کے ساتھ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر چلے گئے تھے، مجھ سمیت۔ اگر آپ کو میرے جذبات اور احساسات کی پرواہ ہوتی تو آپ کبھی ایسا نہ کرتے۔ میں نے تمہیں تو نہیں چھوڑا ہے لاریب۔ وہ بے کل سا ہونے لگا اور لاریب کے چہرے پہ تمسخرانہ مسکان بکھر گئی۔ آپ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ آپ کے نزدیک کیا اہم ہے وہ آپ بتا چکے ہیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی بھرائی آواز میں شکوہ کر گئی اور آواز کی اس بھراہٹ کو محسوس کر کے ایک بار پھر اس سے کترا کر جانے لگی۔ لارے پلیز میری بات۔ وہ ایک بار پھر اس کے پیچھے بھاگ کر آیا تھا کہ وہ پلٹے بغیر بھرپور اجنبیت اور رکھائی سے بولی تھی، لوگ دیکھ رہے ہیں سر، اور یہاں ہمارے دوہرے تعلق سے بھی کوئی واقف نہیں ہے۔ آئی تھنک آپ کو میری انا اور محبت کی پرواہ بھلے نہ ہو، مگر عزت کا پاس ضرور ہوگا کہ بہرحال میں آپ کے خاندان کا حصہ تو ہوں۔ مصطفیٰ خان جامد کھڑا رہ گیا اور وہ لمحہ بلمحہ دور ہوتی چلی گئی تھی۔ بیٹھو گاڑی میں۔ وہ پوائنٹ کے انتظار میں روڈ پہ کھڑی تھی جب مصطفیٰ خان کی گاڑی ایک جھٹکے سے اس کے پاس آ کر رکی۔ لاریب نے جھنجھلا کر تیز نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا خیال ہے آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں اس بات کو کتنا سمجھا ہوں یہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ گاڑی سے اتر کر اس کے مقابل آتا وہ کسی قدر درستی سے بولا اور اس کا بازو پکڑ کر ایک جھٹکے سے گاڑی میں پٹک دیا، دروازہ لاک کیا اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گیا۔ یہ سب کچھ اتنا اچانک، اتنا جلدی میں ہوا کہ لارے بکھرے حواسوں سمیت کوئی دفاعی رد عمل بھی نہ دے سکی۔ کیا مقصد ہے آپ کا اس فضول حرکت سے؟ اغوا کر کے لے جائیں گے کیا؟ وہ بپھر سی گئی تھی۔ مصطفیٰ خان کا چہرہ ایک دم سرخ پڑ گیا۔ ایکسلریٹر پہ اس کے پیر کا دباؤ بڑھا اور گاڑی کی رفتار خطرناک حد تک تیز ہو گئی۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے صاف لگا تھا اگر یہ بات لاریب کے بجائے کسی اور نے کہی ہوتی تو اب تک وہ اس کا حشر بگاڑ چکا ہوتا۔ گاڑی روکیں، مجھے اترنا ہے، دیر ہوگی تو ماما پریشان ہو جائیں گی۔ وہ اس کے تاثرات سے خائف ہوتی بولی تھی۔ مصطفیٰ خان نے ایک دم بریک لگا دی اور سرخ آنکھیں اس پر ٹکا کر بولا، کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں کچھ نہیں کہہ رہی تھی، معاف کر دیں مجھے۔ وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کر یکا یک رو پڑی۔ مصطفیٰ خان کا اضطراب مزید بڑھنے لگا۔ لارے پلیز ایسا مت کرو میرے ساتھ، وہ بے بس ہو کر بولا اور لاریب نے اپنی آنکھیں سختی سے رگڑ ڈالی۔ ہاں سوری، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، مجھے سمجھ جانا چاہیے تھا، مگر پتہ نہیں کیوں میں کیوں نہیں سنبھل جاتی، کیوں پاگل ہوئی جاتی ہوں۔ وہ پھر سے سسک اٹھی۔ مصطفیٰ خان نے بہت چونک کر اسے دیکھا تھا۔
یہ حد سے بڑی بے کسی، یہ بات بات پہ رونا کسی اور سمت اشارہ کر رہا تھا۔ لاریب، کوئی اور بات بھی ہوئی ہے؟ لاریب نے آنسو پہنچے مگر آنکھوں سے تو جیسے دریا پھوٹ رہے تھے۔ آپ کو کیا؟ میں مر جاؤں یا کسی اور کی بنا دی جاؤں، آپ کو اپنی جیت، اپنی فتح مبارک۔ دارا نے کوئی اور فیصلہ مسلط کیا ہے تم پہ؟ مصطفیٰ خان نے جیسے کسی نتیجے پہ پہنچ کر سوال کیا۔ لاریب نے سرخ متروم آنکھوں سے اسے دیکھا اور زہرخند انداز میں ہنسی۔ آپ کے لیے تو عین نوید مسرت ہے نا؟ عید کو حسب سابق ہونے والی دعوت میں ان کا ایک تقریب منعقد کرنے کا ارادہ ہے، اور وہ تقریب نکاح کی ہوگی۔ وہ عہد سے میرا نکاح کر رہے ہیں، آپ بھی شرکت کیجیے گا۔ نکاح تو شاید نہ ہو مگر میرے جنازے میں شمولیت سے محروم نہیں رہیں گے آپ۔ اپنی بات مکمل کر کے اس نے دروازہ کھولا اور گاڑی سے نکل کر سڑک پہ اندھا دھند دوڑتی چلی گئی۔ مصطفیٰ خان جیسے پتھر کا ہو چکا تھا۔ مصطفیٰ خان کو لگا تھا جیسے کسی نے ہزاروں ٹن وزنی ہتھوڑے کی ضرب سے اس کے وجود کی دھجیاں بکھیر دی ہوں۔ یہ اذیت بھی شاید کم تھی۔ پتہ نہیں وہ گھر کیسے پہنچا تھا۔ دارا ایسا نہیں کر سکتے، میں انہیں ایسا نہیں کرنے دوں گا۔ وہ اس صدماتی کیفیت سے نکلا تو غم غصے سے بپھر اٹھا، کچھ سوچا اور بائک کی چابی اٹھا کر نکل آیا۔ خان پیلس کے گیٹ پہ باوردی ملازم نے اسے دیکھ کر سلام کیا اور گیٹ وا کر دیا۔ دارا سائیں ہیں گھر پہ؟ اس نے واچ مین سے پوچھا۔ جی صاحب، بڑے صاحب تشریف رکھتے ہیں۔ بائک پورچ میں کھڑی کر کے وہ تیز قدموں سے اندر آیا تو نگاہ لان میں بچھی کین کی اس خالی کرسی سے جا الجھی جس پہ وہ اسے ہمیشہ اپنی راہ تکتی ہوئی ملا کرتی تھی، مگر اب بہت کچھ بدل گیا تھا۔ اس نے گہرا سانس کھینچ کر دارا کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ السلام علیکم۔ اس نے اندر داخل ہو کر اپنے اونچے شملے والے دارا کو کتاب کے مطالعے میں محو پا کے چونکایا۔ تم؟ وہ چونکے اور ناگواریت کے بھرپور احساس سمیت اسے دیکھ کر پھنکارنے والے انداز میں بولے، کیا کرنے آئے ہو؟ آپ نے ہی زحمت دی ہے، بلکہ تکلیف دی ہے۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا دارا کہ آپ مجھ سے میری خوشی چھیننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس کے لہجے میں تعصف اور ملال کے ساتھ خفیف سی خودسری بھی در آئی تھی۔ ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا کہ ہمارا پوتا جوان ہونے کے بعد ہماری غیرت کا سودا کرے گا، 2 ٹکے کی نوکری کے لیے ہمارے اونچے شملے کو داغدار کرے گا۔ وہ جواباً غرائے اور مصطفیٰ خان ان کی ضد پہ چڑ گیا۔ دارا، آپ؟ تم نے جتنا پڑھنا چاہا ہم نے نہیں روکا، تم پڑھنے باہر گئے ہم نے اعتراض نہیں کیا، تو پھر اس جاب پہ اعتراض کیوں دارا؟ آپ اسے بھی تو میری خواہش سمجھ کر۔ ہم یہ بحث نپٹا چکے ہیں، ایک بار کو دہرانا ہمیں پسند نہیں، انہوں نے نخوت سے کہا، اور مصطفیٰ خان کا چہرہ توہین کے احساس سے سرخ پڑ گیا۔ دارا، میں بھی اس وقت آپ سے یہ بحث کرنے نہیں آیا ہوں، میں لاریب کی بات کرنے آیا ہوں۔ وہ میری امانت تھی نا آپ کے پاس، پھر آپ اس میں خیانت کے مرتکب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کا تاؤ دلانے والا لہجہ بھرپور طنزیہ تھا جس نے ان کے خون میں ابال پیدا کر دیا۔ بکواس بند کرو مصطفیٰ خان، لاریب ہماری اولاد ہونے کے ناطے ہمارے اختیار میں ہے، ہم اس کے لیے ہر فیصلے کا حق رکھتے ہیں، چاہے آپ کا فیصلہ اسے زندہ درگور کر دے۔ اور دارا سائیں، اگر آپ کو یاد ہو تو آپ کا اس کے ہر فیصلے کا اختیار مجھے سونپ چکے ہیں، اب آپ سے زیادہ اس پہ میرا حق ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ میں آپ کو کوئی انتہائی فیصلہ نہیں کرنے دوں گا۔ مصطفیٰ خان، زبان کو لگام دو، تم اپنے دارا ابن شہود خان سے مخاطب ہو، ہم نے اپنی بیٹی تمہارے ہاتھ نیلام نہیں کی تھی، ایک بات طے ہوئی تھی اور بس، اور جب ہم نے دیکھا تم اس کے اہل نہیں ہو تو ہم نے اس رشتے کو ختم بھی کر ڈالا۔ عید کے روز نکاح ہے اس کا، آپ مجھے میری منمانی کی اتنی بڑی سزا نہیں دے سکتے دارا، وہ خوشی ہے میری اور بہت عزیز بھی ہے مجھے۔ اگر ایسا ہے تو پھر اپنی ضد سے دستبردار ہو جاؤ، چھوڑ دو یہ معمولی جاب، ہم تمہیں لاریب لوٹا دیں گے۔ مصطفیٰ خان نے جلتی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھا تھا، پھر باہم بھینچے ہوئے لبوں کو کھولا۔ دارا، میرا پیشہ پیغمبری پیشہ ہے، بہت اعزاز والا، اور میں اس اعزاز سے دستبردار ہونے کو تیار نہیں ہوں، چاہے لاریب کو کھو دو، ہاں چاہے لاریب کو کھو دوں، اس نے بوجھل آواز میں کہا اور پلٹ گیا۔
یہ دیکھے بغیر کہ دارا کے چہرے کے تاثرات یک لخت تبدیل ہوئے ہیں اور ان کی آنکھوں میں ایک روشنی سی پھیلی ہے جو انہیں پہلے سے بہت زیادہ خوبصورت بنا گئی ہے۔ یہ 50 سال پرانی بات تھی جن دنوں پاکستان اپنے ناتواں وجود کے ساتھ دنیا کے نقشے پہ نمایاں مقام حاصل کرنے کی جدوجہد میں مصروف مشکلات سے گزر رہا تھا، مگر طبقات تب بھی وجود پا چکے تھے اور مفاد پرست زمینوں میں تب بھی صرف خود پرستی ہی کی فصل لہلاتی تھی۔ ابن شہود خان کا تعلق پشاور کے بہت بڑے جاگیردار خاندان سے تھا۔ یہ خاندان جدی پشتی یہی مقیم تھا اور آس پاس کے گاؤں پہ حکمران بھی، اور دبدبہ ایسا تھا اس خاندان کا کہ سنا ہے دادا نے انگریزوں کی جیل کاٹی تھی۔ جب انگریز بہادر نے انہیں بے بات تھپڑ مارا تو انہوں نے جواباً بے سوچے سمجھے اس کو تھپڑ جڑ دیا اور کہا، ہمارے وطن میں بیٹھ کر ہم پر غراتے ہو، ہماری جاگیروں، جائیدادوں اور اثاثوں کے چور ہو کر ہم ہی پہ ہاتھ اٹھانے کی جرت کیسے کی؟ انگریز شاید ان کے الفاظ تو پورے نہیں سمجھا مگر تیور سمجھ گیا۔ نتیجے میں جیل ہو گئی۔ اسی دوران ملک آزاد ہو گیا اور وہ پوری شان سے پاکستان چلے آئے۔ ابن شہود کے دادا سیاست سے لگاؤ رکھتے تھے۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد ہوئے۔ پڑھائی کا بہت شوق تھا۔ ان کی خواہش پہ ان کے والد نے انہیں اعلیٰ تعلیم کے لیے انگلینڈ بھی بھیجوایا۔ واپس لوٹے تو وطن کی محبت اور خدمت کے جذبے سے سرشار تھے۔ بابا سائی نے ان کی منگنی بھی اپنی بہن کی بیٹی زالے سے کر دی تھی۔ زالے بے حد نازک اندام اور خوبصورت لڑکی تھی جسے دیکھ کر ہی وہ کھل اٹھتے تھے۔ پھر اسے پانے کا خیال تو بہت کیف آ گئی تھا۔ یہ انہی دنوں کی بات ہے جب ان کی شادی کی تیاریاں عروج پہ تھیں کہ انہیں علی گڑھ سے جاب کی آفر ہوئی۔ کیا مطلب ہے؟ تم جاب کرو گے؟ بابا سائیں کے ابرو ناگواری سے تن گئے تھے۔ جی بابا سائیں، میں نے پڑھا ہی اسی لیے ہے۔ اس لیے پڑھا ہے کہ 2 ٹکے کی نوکری کرو؟ احمق لڑکے، تمہارا منصب یہ نہیں ہے۔ ہم تمہیں سیاست میں لانا چاہ رہے ہیں اور تم آسمانوں کی پرواز کو چھوڑ کر زمین پہ رینگنے کی خواہش کر رہے ہو۔ ان کا لہجہ حقارت لیے ہوئے تھا۔ ابن شہود گہرے رنج میں مبتلا ہو گئے۔ یہ تو پیغمبری پیشہ ہے بابا سائیں، اس کی عظمت رتبہ سب سے جدا ہے۔ یہ تو روشنی پھیلانے کا کام ہے، اندھیروں کو دور کرنے کا کام، ذہنوں میں اجالا بھرنے کا کام، معاشرے کو عمدہ اخلاق سے آراستہ افراد پہنچانے کا کام، لوگوں کے دل و دماغ میں علم کی شمع روشن کرنے کا کام۔ یہ تو ایسا اعزاز ہے بابا سائیں جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ میں تو خوش بخت ہوں کہ… ارے ہم سے زیادہ باتیں نہیں کرو شہود خان، ہم نے کہہ دیا ہے کہ ہم نے سرکار کی معمولی نوکریاں نہیں کرنی تو نہیں کرنی۔ ہم مالکوں میں ہیں، محکومی کیسے گوارا کر لیں؟ بابا سائیں، اس میں محکومی کی کیا بات ہے؟ آپ سمجھیں تو یہ ہمارا شوق ہی نہیں، ہمارے ملک کی ضرورت بھی ہے، اور ہم اپنا یہ شوق ضرور پورا کریں گے کیونکہ یہ کام ہمیں بہت پسند ہے۔ بابا سائیں نے ان کی بات سنی اور جیسے ایک انتہائی فیصلہ کر ڈالا۔ پسند تو تمہیں زالے بھی بہت ہے غالباً۔ ان کا لہجہ تنزیہ ہو گیا اور ابن شہود چونک کر انہیں دیکھنے لگا۔ تمہیں اپنی 2 پسندوں میں سے کسی ایک سے دستبردار ہونا پڑے گا۔ فیصلے کا اختیار ہم تمہیں دیتے ہیں ابن شہود خان۔ وار ایسا تھا کہ ابن شہود ڈھہ گئے۔ وقتی جذبات میں وہ ایک غلط فیصلہ کر گئے۔ انہوں نے زالے کو چنا اور عمر بھر کو ایک کسک، ایک شرمندگی کے احساس میں مبتلا ہو گئے۔ وقت دبے پاؤں گزر گیا۔ ان کے 2 بیٹے ہوئے۔ انہوں نے والدین کے ملک کے عدم سدھارنے کے بعد سیاست سے قطع تعلق کیا اور سب کچھ بیچ باچ کر لاہور آ گئے۔ کاروبار کیا جس میں قدرت نے برکت عطا فرمائی۔ بیٹوں نے بھی بڑے ہو کر کاروبار کو اہمیت دی۔ بڑے بیٹے کے 2 بیٹے تھے، مصطفیٰ خان اور احد خان، جبکہ چھوٹے بیٹے کی ایک ہی بیٹی ہوئی تھی، لاریب، جس کی نسبت انہوں نے مصطفیٰ کی خواہش پہ اس کے ساتھ طے کی تھی۔ اور وطن واپسی پہ جب مصطفیٰ نے جاب کی بات کی تو انہوں نے جانے کیا سوچ کر مخالفت کر ڈالی، مگر مصطفیٰ کے فیصلے نے جو ابھی طاقت، اطمینان اور خوشی بخشی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ برسوں کی چبھن جیسے آج دور ہو گئی تھی۔ پیاز کاٹتے ہوئے اس نے ایک دم سے چھری رکھ دی اور ہاتھ کی پشت سے آنکھوں سے تسلسل سے بہتے آنسو صاف کیے۔ پیاز اتنا کڑوا نہیں تھا، ہاں، مگر کسی یاد نے دامن تھام لیا تھا۔ جب مصطفیٰ خان جا رہا تھا کتنی رنجیدہ ہو رہی تھی وہ۔ کوئی وعدہ، کوئی عہد بیچ میں نہیں آیا تھا اور محبت کی بیل پہ ہجر کی آکاش چڑھ گئی تھی۔ اس کا دل بھر بھر آ رہا تھا اور اسے پتہ بھی نہیں چلا کب مصطفیٰ خان کچن میں آ گیا۔ رو رہی ہو؟ میرے جانے کی وجہ سے اداس ہو؟
اور लारेब इतना कीमती राज आश्कार होने के ख्याल से ही सटपटा गई थी। मैं क्यों रहूंगी? वो तो प्याज काटने की वजह से आंखों से पानी निकल रहा था। कातिल जज्बों पे अना के पर्दे गिराकर वो नरोठेपन से बोली और मुस्तफ़ा खान हंस पड़ा। बहुत अना परस्त हो, कहाँ मानोगी आसानी से। खैर, हमने पक्के इंतज़ाम का सोचा है। वो शौक होने लगा और लारेब चौंक गई। दारा से मैंने तुम्हें मांगा है लारेब, मेरी ख्वाहिश पे ही हमारी मंगनी की रस्म धूमधाम से हो रही है। अब बताओ, मेरे जाने के बाद मुझे मिस करोगी? मुस्तफ़ा खान उसकी हैरान आंखों में झांक कर भरपूर तरीके से मुस्कुराया और वो झींक कर सर झुका गई थी। और जब वो उसे मंगनी की अंगूठी पहना रहा था तो उसने कहा था, अगर मेरी मोहब्बत रोशनी की सूरत होती तो तुम्हें इतना रोशन कर देती कि जहाँ भी तुम अंधेरे में कदम रख देती उजाला हो जाता। कितना खूबसूरत इजहार था, और करने वाला इस बात से, अपनी मोहब्बत से मुनहरिफ होकर उसे घूर अंधेरों के सुपुर्द कर गया था। जब छलका था और वो हाथों में चेहरा ढांपे घुट घुट कर रोने लगी। आज ईद उल फितर का दिन था। नमाज ईदगाह में पढ़ने के बाद वो बहुत देर तक बेमकसद सड़कों पे बाइक दौड़ाता फिरा, मगर फिर उकता कर बहुत थके हुए अंदाज में वापस घर आया। अपार्टमेंट का दरवाज़ा अनलॉक देखकर उसे हैरत तो हुई, मगर मामूली। सफाई वाली के पास डुप्लीकेट चाबी हुआ करती थी, यकीनन वही सफाई वगैरह करने आई होगी। वो सोचते हुए दरवाज़ा भीड़ कर अंदर चला आया, मगर चौखट पे ही साकिन हो गया था। तारा? हैरत की ज्यादती से उसकी आवाज़ हलक के अंदर ही दम तोड़ गई। दारा उसे देखकर जोश से उठे और गले लगाकर भींच लिया। दारा की जान, शेर जवान, ईद मुबारक। मुझे पता था तुम खुद मिलने नहीं आओगे। वो मुस्कुरा कर गोया हुए, मगर मुस्तफ़ा खान के चेहरे पे तनाव आ गया। इसकी गुंजाइश थी क्या दारा? दारा कितनी देर को खामोश रह गए, फिर उस खामोशी को उसने ही तोड़ा। आप यहाँ कैसे? आज तो आपकी पोती का निकाह है ना, आहत खान से। वो खुद अजियती का शिकार होने लगा। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल है, और चूंकि धूला भगोड़ा था इसलिए उसकी तलाश में यहाँ आना पड़ा, वरना तुम्हें पता है ना हमारे पास तो बिल्कुल टाइम नहीं था। दारा, आप इतने जालिम होंगे मैं सोच भी नहीं सकता था। वो दारा की बात पे ध्यान दिए बगैर बोझल आवाज़ में बोला। उन्होंने बेख्तियार एक ठंडी सांस भरी। ठीक कहते हो बेटा, जालिम तो हम थे, जुल्म भी किया, लेकिन तुम पे नहीं, खुद पे, अपनी ख्वाहिश पे मर मिटे और आज तक खफज़दा हैं, मगर फिर भी तुमने हमारे झुके हुए सर को उठा दिया। वो धीरे धीरे कहते चले गए, फिर कुछ तौक़ुफ़ से बोले थे, मुस्तफ़ा खान, अगर तुम भी हमारे जैसा फ़ैसला करते ना तो यकीन जानो हम ऐसी शिकस्त से दो चार होते जो हमें मौत के बाद भी शर्मिंदगी की अथाह से नहीं निकाल पाती। हमें खुशी है, हमारे खून, हमारी नस्ल सर उठाकर जीने के हुनर से आशना है, और जो सर उठाकर जीना जानते हो वो कभी नाकाम नहीं होते, जैसे तुम। हमें तुम पे फ़ख्र है बेटा। चलो, वहाँ सब कुछ तैयार है, बस दूल्हा की कमी है। दारा ने उसे गले लगाकर चूमा और हंस दिए। वो भी दारा की बात समझकर हल्का फुल्का होकर मुस्कुराया। दारा खान के घर में हर तरफ चहल पहल थी। लारेब खुशी से खिली जा रही थी। निकाह की तकरीब के बाद ईद की मुबारक सलामत के साथ लारेब और मुस्तफ़ा के निकाह की मुबारकबादें भी गूंजने लगीं। बावकार लोग बावकार अंदाज़े ज़िंदगी के साथ अगर कुछ खो भी दें तो ये खोना उस पाने से बुरा नहीं होता। फिर मुस्तफ़ा खान तो खोने वालों में शामिल ही नहीं हुआ था। ये ईद तो लारेब और मुस्तफ़ा खान के लिए ईद सईद बनकर आई थी।